دیے جانے والوں میں سے نہیں۔ آیت نمبر 139 میں ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا، بے شک وہ ہلاک ہوئے، بے شک ان میں اکثر انہوں نے اللہ کو جھٹلایا اور وہ ہلاک ہوئے۔ ان پر 7 راتیں اور 8 دن تیز اور تند آندھی چلائی گئی، جس نے ان کے جڑیں کاٹ دی اور وہ زمین پر اونٹے کے اونٹے پڑے رہے۔ آیت نمبر 140 میں، اور بے شک رب آپ کا بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ غالب ہے۔ الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرات کا اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں کہوں گی کہ آپ بہت اچھے سے سب ریویو کرنے لگے ہیں اور کافی عبور ہو گیا اپنے اوپر۔ اب انشاءاللہ میرا خیال ہے آپ کا نیا دوبارہ سے شروع ہوگا زیرو سے، آئی تھنک سو، لیکن بہرحال جس کی بھی اب نیکسٹ ٹرن ہو، اب آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ آیات نمبر نہ بتائیں، یا اگر بتائیں بھی تو کم سے کم کوشش کریں 7 8 5 4 5 آیات جو ایک ساتھ لی، اور پھر اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بیان کریں۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا پیٹرن چینج کریں۔ تو حسن، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یہ بات جو ہے ذرا انشاءاللہ گرامر گروپ میں لکھ دیجیے گا، تاکہ آپ کو ضروری نہیں، اب جیسے یہی والی آیات چل رہی نا، تو ایک ہی بات جو ہے وہ ساری آیات میں ریپیٹ ہو رہی ہے جو پیغمبروں نے کی ہے تقریباً، اور یہ چیزیں آپ کی آگے بھی ایسے ہی چلیں گی۔ سو یہ آگے تھا آپ کا، یہ آ گیا نیا اسکیجول، تو انشاءاللہ اس اسکیجول کے حساب سے اب تھوڑا اپنا پیٹرن چینج کریں، یعنی تھوڑا ایک اسٹیپ اور آگے چلیں۔ ٹھیک ہے نا، ابھی تک تو آپ اس فیز سے گزریں کہ ایک کانفیڈنس بھی آیا آپ لوگ کو بولنے کا، اور پھر ماشاءاللہ اچھے سے کر رہے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا اس کو سمرائز کریں اور کوشش کریں کہ ایک ایک آیت کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں آیت نمبر 35 to 45 یا 35 to 40 جو بھی آپ کو لگتا ہے، اور پھر اس میں آپ اس کا مفہوم جو ہے اس کو بیان کریں، ایسے بات کریں جیسے کہ آپ لائک درس دیں۔ سو انشاءاللہ اس پیٹرن پہ آپ چلیں گے تو انشاءاللہ اینڈ آف دس کورس آپ کے اندر مزید نکھار آ جائے گا۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 288 کریں گے، جز 19 ہے آپ کا سورۃ الشعراء، اور آیت نمبر 141 سے انشاءاللہ۔ ابھی تک آپ نے پیچھے 2 قوموں کا ذکر پڑھا، اور اب جو ہے اگلی قوم کا یہاں پر آپ کو ذکر مل رہا ہے، قوم ثمود کا۔ کذبت ثمود المرسلین، کذبت ثمود نے جھٹلا دیا۔ ثمود کون سی قوم ہے؟ یہ قوم حجاز کے شمال میں ہجر کے علاقے میں آباد تھی، اور یہ علاقہ خیبر اور تبوک کے درمیان واقع تھا، ہے نا۔ آپ کو یہ دونوں، یعنی اگر ہمیں یہ علاقے نہ بھی معلوم ہوں، لیکن ہمیں غزوہ خیبر اور غزوہ تبوک کے بارے میں پتہ ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ان علاقوں کے نام ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں یہ قوم جو ہے آباد تھی، اور قوم عاد اولا کے بعد، یعنی قوم عاد کے بعد اگلی جو قوم تھی، یعنی ان کو تباہ کر دیا گیا تھا، ان پر عذاب آ گیا تھا، تو اس کے بعد قوم ثمود تھی، اسی لیے انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قوم عاد کو کیوں عاد اولا کہا جاتا ہے؟ بیکاز ان کو عاد ثانیہ، قوم عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ان کی، یہ اس نام سے بھی مشہور ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں
تو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کا ذکر کیا تھا پیچھے بالکل شروع میں جو آپ نے پڑھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی قوم کا، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا، پھر عاد اولا کا، اور 5ویں نمبر پر عاد ثانیہ یعنی قوم ثمود کا ذکر ملتا ہے۔ اس قوم کے مسکن کو الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 300-400 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 100 کلومیٹر چوڑا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا۔ اور جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ جو مدینہ سے تبوک کی طرف جاتا تھا، اور اس قوم کے رنگ ڈھنگ وہی تھے جو عاد اولا کے تھے، رائٹ، یعنی ان میں اور ان میں مماثلت تھی، اس لیے شاید اس لیے بھی کہا جاتا ہو کیونکہ وہ بھی یہ بھی انہی کی طرح قداور مضبوط جسم کے مالک تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل تو ضرور تھے، مگر شرک کے بیماریوں میں، شرک کے امراض میں بری طرح مبتلا تھے، بڑی متکبر قوم تھی۔ جو تکبر ہے نا، یہ انسان کو دنیا میں انسان کتنا بھی بڑا نظر آ رہا ہو نا، لیکن اگر اس کے اندر تکبر ہے، اپنے اندر کی بڑائی ہے، اپنے ہی آپ کو بس سب سے اچھا اور بہترین سمجھنا ہے، تو اس کا انجام بہت برا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا ابلیس کا کیا انجام ہو۔ تو یہ جو قوم متکبر ہوتی ہے، جو شخص متکبر ہوتا ہے، وہ پھر سرکش بھی ہوتے ہیں، وہ سرکش قوم ہوتی۔ ان کی نمایاں جو یہی خصوصیت تھی، اور ان کے اندر جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ اعلیٰ درجے کے انجینئر اور بہترین قسم کے سنگ تراش تھے، یعنی وہ اپنے فن کا مظاہرہ یوں کرتے تھے کہ پہاڑوں میں پتھر تراش تراش کر اپنے عالیشان مکان بنا لیتے تھے، جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ اگر آپ آن لائن بھی دیکھیں تو آپ کو ان کے بنے ہوئے مکانات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر ہی اندر انہوں نے بستیوں کی بستیاں آباد کر رکھی تھی۔ آج کے اتنے ایڈوانس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر اگر روڈ بن رہی ہے، وہاں پر کوئی اونچا ٹیلا آ گیا ہے تو اس کو توڑنے کے لیے ایک بھاری مشین لانی پڑتی ہے، لیکن یہ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ قوم تھی کہ یہ ایسی ٹیکنیک استعمال کیا کرتی تھی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے، اور یہ بھی نہیں کہ بس ایسے ہی باہر سے کچھ بدصورت سا شکل دکھ رہی ہے اور پھر اندر جا کے کچھ ہوگا اچھا، نہیں، باہر سے بھی بہت خوبصورت اور اندر سے بھی پراپر طریقے سے بنا ہوا۔ تو قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے زبردست خوشحالی اور غلبہ دے رکھا تھا، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا؟ کذبت ثمود المرسلین، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ وہی طریقہ چل رہا ہے جو پیچھے بات چل رہی ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانے کا مطلب سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ صالح علیہ السلام کی دعوت اور سارے رسولوں کی دعوت ایک ہی ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے۔ تو ان کو جھٹلایا، گویا پوری قوم، پوری رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال، اس جب ان سے ان کے بھائی نے کہا، کس نے؟ اخوہم صالح، اذ قال لهم اخوہم صالح الا تتقون، یعنی جب صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں؟ کس بات سے؟ شرک جو کرتے تھے اور نافرمانیاں جو کرتے تھے، رائٹ، اور ان نافرمانیوں پر وہ اللہ سے کس کی امید رکھتے تھے؟ اجر کی امید رکھتے تھے کہ اللہ سے ہمیں اجر مل جائے گا۔ فرمایا انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اور اس بات پہ، اس آیت کے پہ ہم نے پچھلے سبق میں کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی، رائٹ۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے رسول ہوں، مجھے رب العزت نے اپنی رحمت سے تمہارے پاس بھیجا ہے، امین یعنی امانت دار ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دینے والا رسول ہوں۔ تم میری امانت کے بارے میں خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کے پیغام میں کمی بیشی کرنے والا نہیں ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے یہی پیغام دیا، اور ہر پیغمبر کا یہی کام ہے کہ امانت کے ساتھ اب اللہ کا پیغام اس کے لوگوں تک پہنچا دے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں، بار بار تقوی اختیار کرنے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا، رائٹ۔ اور انہی دونوں امور پہ انسان کی کامیابی، کیا؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کا ڈر، اور رسول کی اطاعت، گویا کہ ایک ہی بات، ایک ہی بات ان دیٹ سینس کہ رسول جو ہے وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
جس کا حکم دیا ہوتا ہے. تو اصل جو بات کا یہاں ذکر مل رہا ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ اطاعت اور تقوی. رائٹ، جو تقوی اختیار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہی سرخرو ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا ہے نا. تقوی ہی واحد چیز ہے جو انسان کے اندر انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرتی ہے، اور اس کے بعد ہی وہ پھر حق راستے پر اس کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے. ایون اگر کوئی کام، کوئی بات، کوئی چیز، کوئی عمل اس کے لیے مشکل بھی ہو رہا ہو، اس کے نفس پہ بھاری بھی ہو رہا ہو، اگر اس کے اندر تقوی ہے تو وہ اس سے ضرور گزر جائے گا، آسانی کے ساتھ جم جائے گا. آسانی سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم جی کوئی مشکل نہیں آ رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں آ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آسانی سے مراد یہ کہ وہ پھر اس کے لیے چلنا آسان اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور وہ اس ماحول سے، اس واقعے سے، اس سچویشن سے گزر جاتا. اس لیے تقوی جو ہے، تقوی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ہم پہلے پڑھ چکے نا یہ بات. تقوی ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کر. تقوی جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، رائٹ. اندر اندر کا جو احساس ہوتا ہے وہ پھر انسان کو آگے بڑھاتا ہے، اور پھر وہ حق کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ احساس انسان کے اندر نہ ہو تو ظاہری طور پہ وہ کتنا بھی شو کر رہا ہو نا، تو وہ تقوی نہیں ہوتا، وہ ایکچولی دکھاوا اور ریاکاری ہوتی، لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے، رائٹ. لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ تنہائی میں پھر وہ کچھ اور نکل جاتا ہے. تقوی تو یہ ہے جو اکیلے میں بھی ہو اور تنہائی میں اور زیادہ ہو. ایسا ہی ہے نا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کیوں پہلی بات یہی کی گئی؟ ہم لوگ بھی اپنا اپنا جائزہ لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ آل عمران میں بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. سورہ تغابن میں بھی فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس ڈرو اللہ سے جتنی تم طاقت رکھتے ہو. یعنی کوشش تو کرو. طاقت رکھنے سے مراد کیا؟ یعنی کوشش تو کرے انسان، ڈرے تو، روکے تو اپنے آپ کو برائی سے، گمراہی سے. لیکن اگر روکے ہی نہ اور کہیں ہاں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، ہاں میں تو اللہ سے بہت ڈرتی ہوں، ارے آپ نے ٹرائی کب کیا؟ یا پہلے ہی کہہ دے کہ نہیں میں یہ برائی، یہ غلط کام میں نہیں چھوڑ سکتی. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا. کوشش تو کرو، اللہ کا ڈر تو اپنے اندر پیدا کرو. یہی بات آگے بھی فرمایا نا ایک جگہ، اور سورہ احزاب میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو. کب کہہ سکتا ہے انسان سیدھی اور درست بات؟ کب انسان کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہو، تکلیف پہنچا رہا ہو، اور آپ اس کے ساتھ اچھا کر لیں، ایسا کون کر سکتا ہے جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ مجھے بھی اللہ کا جواب دینا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، میں جواب دہ ہوں آگے اللہ کے سامنے. والا جو بھی کر رہا ہوں، یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتا انسان. اور میں ایک لیکچر سن رہی تھی، آپ لوگوں سے شاید شیئر کیا ہے میں نے، آپ لوگ دیکھیے گا فیس بک پہ. بڑا خوبصورت انہوں نے یعنی تنہائی کو جو انہوں نے، اور تقوی ہی تھا ایکچولی، کہ اس کو ایکسپلین کیا کہ تقوی یہ ہے کہ آپ تنہائی میں کیسے ہیں. کوئی بھی عمل لے لیں، رائٹ. یعنی تنہائی میں آج اس وقت ہر بچے مرد ہو عورت ہو، سب ہم سب شامل ہیں اس میں، کہ تنہائی میں اس سیل کو اٹھا لیں آپ، اس وقت کیا یوز ہوتا ہے اس کا، رائٹ. اس کا بہترین استعمال بھی ہو سکتا ہے اور اس کا بدترین استعمال بھی ہے، بدترین بھی ہے. تنہائی میں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، ایون ایک کچھ دیکھ بھی رہا ہو تو چینج کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں وہ اسکرین جو ہے چینج ہو جاتی، رائٹ. انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں شرم و حیا پیدا ہو تو ضروری ہے کہ آپ اپنی تنہائیوں میں تقوی لے کر آئیے. جب تک آپ کی تنہائیوں میں تقوی نہیں آئے گا تب تک آپ کا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا، رائٹ.
وہ ایک خاص انہوں نے حدیث شیئر کی تھی، وہاں پر مجھے اب ایک دم ذہن سے نکل رہی ہے میرے، لیکن اس حدیث کا مفہوم ہی یہی تھا کہ تنہائی. تو اس کو وہی کہتے ہیں یہ حدیث ایکچولی آج کے دور کے لیے، اس دور میں کیا تنہائی میں کوئی کیا کرتا ہوگا جو آج کے دور میں کر سکتا ہے ہر انسان. رائٹ؟ تو تقوی یہ ہے. اور تقوی کے بارے میں کثرت سے آیات موجود ہیں، اور ایک جگہ اور فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، سورہ انفال ہے غالباً، آئی ایم ناٹ شیور، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آئی تھنک یہ سورہ طلاق کی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. بہت ہی خوبصورت یہ آیت کا حصہ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جو ڈرنا چاہتا ہے، جو ڈرنا ہی نہیں چاہتا تو بات ہی ختم ہو گئی اس کی نا. سامنے پبلک میں کچھ، تنہائی میں کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ. اللہ اکبر. تو لہٰذا اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا شیریں اور شاداب ہے، یعنی سرسبز ہے. اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جان نشیں بنانے والا ہے. اللہ اکبر. بس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو. بس اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں ہی کے بارے میں تھی. اللہ اکبر. سخت ترین یہ حدیث ہے. یعنی جس طرح تر و تازہ پھل اور ذائقے میں میٹھا اور دیکھنے میں خوش رنگ اور دلوں کو لبھانے والا ہوتا ہے، یہی حال دنیا کے مال و اسباب کا ہے کہ انسان اس میں مرغوب ہو کر اس کا دل اس کی طرف اتنا کھنچنے لگتا ہے. وہ دنیا کے لذیذ ترین پھل، خاص طور پہ عورت کی طرف اشارہ ہے جو کہ ظاہر ہے کہ سخت ترین آزمائش ہے مردوں کے لیے خاص طور پہ. رائٹ؟ تو اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. خیر یہ بات تھوڑی الگ رخ پہ چلی گئی، لیکن بات اصل کیا ہے؟ تقوی. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، اپنی امانت داری کا یقین دلایا، اور پھر تقوی کی بات کی. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بنایا، اور واقعی اللہ جس بات کا حقدار ہے، یعنی کہ اس سے ڈرنا، جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرنے والے بنے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. سیم وہی آیت ہے کہ اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا. صالح علیہ السلام نے بھی قوم کے سامنے یہی بات رکھی کہ میں آپ سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو کس کے پاس ہے؟ رب العالمین کے پاس، جو سارے جہانوں کا مالک ہے. یعنی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنا اور اسی سے اجر طلب کرنا. اب آپ یہ سوچیں، آپ مجھے ایک بات کا خیال آیا کہ کہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اجر کی امید نہ رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اجر کی امید بھی نہیں رکھی جائے گی، اور جا کے کسی کو جتلا دیا جائے کہ I did this for you، میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، یا میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں. رائٹ؟ ایک تو ہوتا نا احساس دلانا کسی کو. کچھ لوگ جیسے بچوں کو آپ بات کرتے ہیں، بچوں کو آپ کبھی سمجھانے کے لیے، لیکن اس میں بھی ٹون کیسا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ اور یہ کیا گیا. ایک ایسے بولنا ہوتا ہے اور ایک غصے میں اور ایک جتا کے بولنا، ڈفرینس ہے، بہت ڈفرینس ہوتا ہے. آپ کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں، یہ اہم بات ہے. تو سمجھانے کے لیے ایک چیز الگ ہو گئی، لیکن باضابطہ کسی کے اوپر احسان کرنا، کسی کو فائنینشلی ہیلپ کی، مدد کی، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی جتلاتے رہے، یا یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے رہے کہ ہماری وجہ سے یہ یہاں پہنچے ہوئے، آج ہماری وجہ سے ان کا یہ حال ہے، تو جتلائے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، ٹیز کیے جا رہے ہیں، یا یہ توقع رکھنا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ جھک کے ہی ملتے رہیں گے، تو وہ پھر نیکی تو نہیں رہی نا، وہ نیکی نہیں ہے. رائٹ؟ یہاں تو یعنی بولنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی پلٹ کے کوئی ڈیمانڈ کی جائے، کچھ بھی نہیں.
تو فرمایا کہ پیغمبر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا اجر جو ہے وہ کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس جو کہ رب العالمین. تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی کے لیے بھی اجر کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے. کیونکہ صالح علیہ السلام نے بھی ان کے شک کو بیسیکلی دور کیا کہ میری تمہارے مالوں پر نظر نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے مال ہتھیانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میں تو اس پہ اجر کی امید اپنے رب سے رکھتا ہوں. اتترکون فی ما ہا ہونا آمینین، کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے؟ یعنی تمہیں نعمتیں اور بھلائیوں کے درمیان یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یعنی دنیا میں جو بھیجا گیا ہے، سمجھ رہے ہو تم کہ بس تمہیں یوں ہی بیکار میں بھیج دیا کہ جی یہ نعمتیں لیجئے آپ اور انجوائے کیجئے، جیسے چاہیے جیے. نہیں، آمینین مطمئن یعنی بے خوف چھوڑ دیا جائے گا. یعنی صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ خوشحالی میں ڈوبے رہو گے، تمہیں کہیں نہیں جانا، تم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، تمہیں کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، تم نے کوئی جواب نہیں دینا. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ حالات بدل بھی سکتے ہیں؟ اور یقین جانیں حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ایک لمحہ ہوتا ہے جو بدل جاتا ہے، ایک لمحہ، رائٹ؟ کہیں سے کہیں انسان پہنچ جاتا ہے، سوچتا بھی نہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. بہرحال آگے فرمایا فی جناتیوں وعیون، باغوں اور چشموں میں. یعنی جنات یعنی باغوں میں، یعنی باغات اور پھلوں میں، وعیون اور چشموں میں. چشموں اور نہروں میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا جیسے چوپائے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ نہ تمہیں کوئی حکم دیا جائے گا اور نہ کسی چیز سے روکا جائے گا. یعنی باغوں اور چشموں کی وجہ سے انسان، یعنی نعمتوں کی وجہ سے، اور خاص ان دو نعمتوں کا ذکر کیا گیا، جب انسان کے پاس بہت زیادہ نعمتیں آتی ہیں نا تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کا حق ہے، وہ جیسے چاہے استعمال کرے، اپنی نعمتوں کو وہ مس یوز کرنے لگتا ہے، رائٹ؟ یا اس نعمتوں میں سب چیزیں آ گئی نا، یعنی نعمتیں ایک تو یہ باغ اور چشمے اور دولت اور معلومات ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنی جگہ پر، صلاحیت بھی تو ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، رائٹ؟ خوبصورتی ہے، صحت ہے. انسان سمجھتا ہے جیسے ہمیشہ ایسے ہی رہنا، ہمیشہ ایسے ہی رہنا، بس لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے، یا کبھی کوئی بیماری نہیں آ سکتی، یا کبھی کوئی تکلیف نہیں آ سکتی. اور ابھی تو ہم سب اپنے ارد گرد کتنے کرونا وائرس پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی دے اور ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن اچھے خاصے ہیلدی لوگ جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں اور سیریس مبتلا ہو جاتے ہیں. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں تو میرے ساتھ تو کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا، میرا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا. لیکن اللہ کن فیکون، جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، رائٹ؟ تو ان کا بھی یہی حال تھا، چونکہ ان کے پاس بے شمار نعمتیں تھیں، طاقت تھی، اسٹرانگ تھے، تو یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. آگے فرمایا وَزُرُوعٍ اور کھیتوں میں، یعنی تمہارے کھیتوں میں یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. وَنَخْلٍ طَلْعُهَا عَظِيمٌ، حظیم، عظیم ہاں ہے، اور حظیم، اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں. یعنی صالح علیہ السلام نے نعمتوں کی مزید تفصیل بیان کی اور توجہ دلایا کہ تم اپنے ان کھیتوں میں یوں ہی جو اطمینان سے رہ رہے ہو، یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں اطمینان سے ایسے ہی رہنے دیا جائے گا تاکہ تم بس یوں ہی زندگی گزارتے چلے جاؤ اور تمہاری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ کیونکہ قوم سمود کا یہ علاقہ جو تھا نا، یہ پہاڑ کے دامن میں واقع تھا، اور وہاں وہ وادیاں جو تھیں بڑی زرخیز تھیں، اور جگہ جگہ پہ ان کے پاس جو ہے میٹھے پانی کے چشمے موجود تھے. کھیتیاں اور باغات جو تھے نا ان کے پاس کثرت سے تھے، جس میں طرح طرح کے پھل اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی تھیں. اور پھر مزید جیسے کہ ہم نے پڑھا شروع میں کہ پہاڑوں کو تراش کر وہ مکانات بھی بنا لیا کرتے تھے. تو وہ محض ضرورت جو تھی، ضرورت رہائش پوری کرنے کے لیے نہیں بناتے تھے، بلکہ
خوب سے خوب تر اور اعلیٰ سے اعلیٰ مکانات بنانے میں ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا تھا. اس سے ان کا مقصد کیا تھا؟ اپنی ٹھاٹ باٹ، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا. اور سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، جو اس قدر دنیا میں بسے ہوئے ہو، اپنے پروردگار کو، اپنے اللہ ہی کو فراموش کر دیا، جس نے تمہیں یہ سب کچھ نعمتیں دے رکھی، اسی کی ناشکری کرتے ہو. وہ جب چاہے تم سے یہ سب کچھ چھین سکتا ہے. اب آپ دیکھیں، لگ نہیں رہا کہ جیسے ہماری بات ہو رہی؟ نہیں فیل ہو رہا آپ کو؟ ہمارا کیا حال ہے آج؟ اور بن جائے، اور بن جائے، اور بن جائے، یہ اور ختم ہی نہیں ہوتا. ہزاروں خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہی حال ہے نا ہمارا. ایک خواہش ختم نہیں ہوتی دوسری کھڑی ہو جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری چوتھی سب کھڑی ہوتی. جب تک کہتے ہیں نا قبر میں جب تک قبر میں نہیں پہنچیں گے تب تک پیٹ نہیں بھرنے والا انسان کا. وہ حدیث کا ایک مفہوم ہے نا، اس کو اگر ایک وادی سونے کا بھی دے دیا جائے تو اس کو چاہیے ہوگا ایک اور وادی چاہیے مجھے. یہ حال ہے. اور مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، یعنی قبر میں پہنچ گئے. اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں نہ رکھے تو اس کا یہی حال ہے. پھر وہی بات جو پہلے بھی ہوئی ہے کہ اچھی حالت میں رہنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اتنا کہ ساری زندگی بس اسی میں لگا دیں، دولت ہی کمانے میں لگا دیں، یا خالی شو شاٹ ٹھاٹ باٹ اور دکھاوا، اور بس میں اور میں اور میں، بس یہی ہے وہ زندگی کا اگر مقصد، تو وہ بیکار ہے. اچھے حالت میں رہنے سے بالکل نہیں منع کیا گیا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہو. یعنی پیسہ کمانے کی مشین نہ بنا لے انسان اپنے آپ کو، ایک لمٹ میں رکھے. اور مجھے اس وقت ایک فیملی یاد آ گئی، ماشاء اللہ وہ ڈاکٹر ہیں، اور وہ میرا خیال ہے ویک میں صرف 3 دن یا 4 دن پریکٹس کرتے ہیں، باقی دن وہ دین کو ٹائم دیتے ہیں. اب امریکہ میں رہتے ہیں، ٹھیک. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم سب بھی جانتے کہ یہاں ایک ڈاکٹر کی انکم جو ہوتی ہے بہترین ہوتی ہے، بڑا ٹھاٹ پاٹ ہوتا ہے. تو وہ بالکل نارمل ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں، کیونکہ 3 دن اٹینڈ کرتے ہیں، باقی 4 دن جو ہے وہ اپنے دین کو دیتے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گی کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں ان کو شاید، لیکن جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں ریئلی امپریس کہ ماشاء اللہ لوگ ایسے بھی سوچ سکتے ہیں، اچھے طریقے سے رہ بھی رہے ہیں اور دین کا کام بھی کر رہے ہیں. جو ان کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ وقت دے رہے ہیں اس کو، رائٹ. تو سبحان اللہ، یہ ہے طریقہ. یعنی آپ اچھے سے رہیں بھی دنیا میں، یعنی مال و دولت کمائیں بھی، لیکن صرف مال و دولت کے پیچھے نہ لگ جائیں، ٹھیک. اور اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہیں. خوف خدا، تقوی جو ہے وہ اندر رہے انسان کے ہر وقت، تبھی انسان کے اندر یہ کوالٹیز جو ہیں پیدا ہو سکتی ہیں. آگے فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو. یعنی تم اتنی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو، جیسے کہ سدا یہیں جینا ہے، جیسے کہ لگتا ہے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، موت نے کبھی آنا ہی نہیں ہے. پہاڑوں کو کھود کر بنانے والے کام جو یہ لوگ کرتے ہیں. فارہین، یعنی اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو، یعنی خوب مہارت سے یہ کام کیا جاتا ہے. یہ کام جو ہے یعنی پہاڑوں کو کھودنا اور پھر ان کو بنانا آسان کام نہیں ہے. تو گویا اللہ نے انہیں بہت صلاحیت دی ہوئی تھی، بٹ انہوں نے اپنی ساری صلاحیتوں کو بس یہی دنیا میں استعمال کیا. پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے، اور یہ سب کچھ محض عیش کرنے یا فخر جتانے کے لیے کرتے. حالانکہ یہ سب کچھ کیوں دیا جاتا ہے انسان کو؟ امتحان کے لیے، ٹیسٹ. اور ثمود جو تھے وہ بڑے تمدن لوگ تھے، اور ان کا شان و شوکت کا یہی حال تھا کہ وہ اچھا ان کی جو عمارتیں بناتے تھے نا، یہ بھی بہت بلند بلند بناتے تھے. آج بھی آپ مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان مدائن صالح، جس کا قدیم نام ہجر تھا، ان کے پہاڑوں میں تراش کر بنائی بھی بہت سی عمارتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. فارہین کا جو ورڈ ہے نا یہاں پہ جو اس آیت میں آپ کے استعمال ہوا ہے، لاسٹ ورڈ جو ہے 149 کا، اس کا مطلب یعنی فراغت سے نکلا ہے. یہ یعنی
جب فراغت کی جو مشغولیت ہوتی ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ. ٹھیک ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پتہ یہ چلتا ہے بار بار جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ یہی ہے، اللہ کا ڈر اور رسول کی اطاعت. گویا صالح علیہ السلام نے قوم کو غفلت سے جگانے کے بعد انہیں دعوت دی کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو. رائٹ، یعنی حد سے بڑھنے والے لوگوں کی اطاعت نہ کرو، یعنی تم ان کی بات نہ مانو. کون؟ امر المسرفین، جو حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی، یعنی جو حد سے گزر جانے والے ہیں. اور حد سے گزر جانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو حق کا انکار کرتے ہیں، جو دنیا میں شر اور فساد پھیلاتے ہیں، ان کی بات نہ مانو. مسرفین یعنی مصرف جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس دولت آئے تو وہ شکر گزار بننے کے بجائے مغرور ہو جائے، جس کے پاس اقتدار آئے تو وہ متکبر بن جائے. رائٹ. تو صالح علیہ السلام نے قوم کے سرداروں، رئیسوں اور حق کی مخالفت میں پیش کفر اور شرک کے علمبرداروں کی اطاعت سے قوم کو روکنے کی کوشش کی. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی انہوں نے ان کو کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی. اور قوم جو ہے، دیکھیں قوم زیادہ تر کس کو فالو کرتی ہے؟ بڑے لوگوں کو. جو سوسائٹی کے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو بس زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ آنکھ بند کر کے ان کے ہی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. جو وہ ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں لوگ اسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. رائٹ. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا عمل نہ اختیار کیا جائے، جو ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلا جائے جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے. کیونکہ قوم کے سردار اپنے اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. یہ اپنے اختیارات کو عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کے بجائے کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اپنی ذات کی بڑائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس سے پھر ظاہر کیا پیدا ہوگا معاشرے میں؟ فساد. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ جس کو اللہ نے مال و دولت اور طاقت دی ہو وہ کیا کرے؟ وہ معاشرے کے غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کرے کسی بھی طریقے سے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ شیطان کیا کروا دیتا ہے؟ ان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. گویا وہ اپنی بڑائی، اپنی ذات کی بڑائی جو ہے وہ آگے کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نیچر سے ہٹ کے کام ہوتا ہے تو پھر فساد ہی برپا ہوتا ہے. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے، یعنی وہ فساد پر جمع ہوتے تھے اور اصلاح چھوڑ دیتے تھے. وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے. یہی بات سورہ نمل آیت 48 میں بھی آیا کہ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے. یعنی ان کے خاص طور پہ 9 نمبر دیا گیا ہے کہ اتنے ایسے گروہ تھے، لوگ تھے جو زمین میں فساد پھیلایا کرتے تھے. اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ صرف اور صرف اور کچھ بھی نہیں، کوئی اصلاح کا کام کرنا نہیں، صرف اور صرف فساد پھیلانا. رائٹ. یہی بات سورہ اعراف آیت 142 میں بھی آیا ہے کہ اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا، یعنی جو فساد پھیلانے والے ہوں ان کی پیروی نہیں کی جائے. قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو. کنہوں نے کہا؟ صالح علیہ السلام نے. یعنی انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا، قوم نے کہا، یعنی انما انت من المسحرین، یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو. یعنی تم ایسی باتیں کر رہے ہو جو دیوانے اور عقل سے بیگانے کرتے ہیں. یعنی اب آپ سوچیں الٹی بات ہو رہی ہے. یعنی قوم جو ہے پیغمبر کو یہ بات کہہ رہی ہے. یعنی جب کسی قوم کے اندر غور و فکر کرنے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو ان کو خیر خواہی کی باتیں تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. حالانکہ پیغمبر تو انہی کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں نا، ان کو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، ان کی بھلائی کی بات ہو رہی. لیکن ان پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے دل نرم نہیں ہوتے.
اور اسی وجہ سے پھر وہ اپنے خیر خواہ کو، یعنی جو ان کا بھلا چاہ رہا ہے، اس کو کہنے لگتے ہیں کیا؟ سحر زدہ. اس کو کہنے لگتے ہیں کہ تم دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہو، جیسا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. ما انت الا بشر مثلنا فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین. تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، بس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی ہم تمہاری اطاعت کیسے کریں؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، یعنی تم بھی کھاتے پیتے ہو، رائٹ، اور نہ تم نعوذ باللہ رب ہو، نہ تم کوئی بہت بڑے مالک ہو، تو ہم تمہاری اطاعت کیسے کریں؟ رائٹ. سورہ قمر میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ وہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے. جلد ہی کل وہ جان لیں گے کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے. سورہ قمر آیت 25 اور 26، رائٹ. یعنی وہ پیغمبر کو اس طرح سے بات کرتے ہیں. اور آگے فرمایا فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. بس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو. یعنی انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بڑا سا معجزہ، بڑی سی دلیل لے کر آؤ جس سے ہم تمہیں رسول مان لیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو معجزہ دکھاؤ. یعنی اب کیا ہوا؟ پڑھ چکے ہیں ہم پیچھے بھی یہ واقعہ کہ قالا، کہا کس نے؟ صالح علیہ السلام نے کہا حاضی ناقۃ، یہ ایک اونٹنی ہے، یعنی یہ اونٹنی ہے جو اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی کہلائے گی. یعنی صالح علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی، اور ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اور صالح علیہ السلام کے مطالبے پر ایک دن اونٹنی، کیونکہ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکل کر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ اچانک اس چٹان سے اونٹنی چٹان سے معجزانہ طور پر ظاہر ہوئی، اور وہ سب دیکھ رہے تھے کہ اونٹنی پتھر سے نکل رہی ہے. یہ نہیں تھا کہ دیکھا نہیں تھا، یا صرف پیغمبر تھے وہاں پہ، یعنی اور لوگ بھی موجود تھے. لہا شربن، یا اس کے پانی پینے کی باری ہے. اب کیا؟ اب معجزہ تو انہوں نے جو مانگا وہ تو دے دیا گیا. اب اونٹنی یہ نہیں تھا کہ کوئی اسٹیل کی بنی ہوئی آئی، جاندار اونٹنی تھی، کھانا پینے بھی والی تھی وہ. یعنی تو اب ایک دن پانی پینے کا ان کا جو کنواں تھا اس کے لیے مقرر ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانی پینے کے لیے مقرر ہو گیا، اور ایک دن عام لوگ جو ہیں وہ پئیں گے. وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور تمہارے لیے جو دن مقرر ہوگا اس میں تم پانی پیو گے، اور اونٹنی نہیں آئے گی. یعنی اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ اس کو اچھا خاصا پانی چاہیے تھا، تو اس لیے آلٹرنیٹ ڈیز جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دی گئی، ایک دن وہ ایک دن وہ، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی دن ڈیوائڈ کیے گئے ہوں، یہ دونوں صورت ہو سکتی ہے. تو جو دن اونٹنی کے لیے مقرر ہوا اس میں باقی لوگوں کے گھاٹ پر آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، یعنی وہ پانی نہیں لے سکتے تھے. اور جس دن لوگوں کے پانی پینے کی باری مقرر ہوئی تھی اس دن اونٹنی کے خاص گھاٹ پر آنے کی پابندی تھی. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ بات سیٹ ہوئی تھی، طے ہوئے تھے. ولا تمسوها بسوء، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا. یعنی اللہ رب العزت نے اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ لگانے سے روکا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پھر تمہیں ایک دن ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. یعنی اگر تم نے بری نیت سے اونٹنی کو چھوا، مطلب اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا، یا اسے پانی پینے سے روکا، تو کیا ہوگا؟ سخت ترین عذاب. سورہ ہود آیت 64 اور 65 میں یہی بات ہے، تھوڑی واضح ہے. اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، یعنی صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، چنانچہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا. تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. تو صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. رائٹ، یعنی
یہ تو میں آپ کو سورہ ہود کا پڑھ کے بتا رہی ہوں نا. تو جب انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، یہی آگے بھی بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. دیکھیے 157 میں فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے. یعنی اس کی کونچے کاٹ دی، اس کے ہاتھ پاؤں زخمی کر دیا اور پھر اس کو قتل کر ڈالا. اور زخمی کرنے والا ان میں سے صرف ایک شخص تھا جس کا سورہ شمس میں بھی ذکر آتا ہے اِذِ انبعث اشقاها، جب اس قوم کا بدبخت ترین شخص اٹھا تو اس کی طرف وہاں پر اشارہ ہوا. تو لیکن اس نے چونکہ اونٹنی کو ان سب کے مشورے اور مطالبے پر زخمی کیا تھا، اس لیے سبھی مجرم قرار دیے گئے. سمجھ میں آئی بات؟ قتل کرنے والا ایک شخص تھا. اب اصول کے حساب سے دیکھیں تو بس اس ایک شخص کو سزا دینی چاہیے تھی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، چلیں اس کو آپ دنیا کے حساب سے دیکھیں. ایک آدمی کسی انسان کا ہی قتل کر دیتا، ٹھیک ہے، تو سزا کس کو ملتی ہے؟ صرف اس کو ملتی ہے جس نے قتل کیا. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو قتل کر دیا، ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ سب شامل تھے، سب یہی چاہتے تھے. ایسا انصاف تو اللہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ سب کا اس میں ہاتھ شامل تھا. رائٹ؟ سبحان اللہ. سورہ قمر میں بھی آتا ہے، فرمایا تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اسے پکڑا، بس اس نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا. سورہ قمر آیت 29. سیدنا عبداللہ بن زمع نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یعنی خطبے کے دوران آپ نے اس قوم کا ذکر کیا جنہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو ذبح کرنے والا قوم کا ایک بہت ہی باعزت آدمی تھا، جیسے ہمارے زمانے میں ابو زمع یعنی اسود بن مطلب جن کو کہا جاتا ہے وہ تھے. ان کی طرف اشارہ کیا جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے. یہ بخاری کی روایت ہے 3377. رائٹ؟ اب کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے. یعنی قوم ثمود نے جب اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے پھر وہ نادم ہوئے. نادم یعنی غلطی کرنے کے بعد احساس ہونا. قوم ثمود اونٹنی کے قتل کے بعد تب پشیمان ہوئی جب صالح علیہ السلام نے کہا، یہ نہیں کہ فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بلکہ جب صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن تک کی مہلت ہے، چوتھے دن تمہیں ہلاک کر دیا جائے. پھر جب عذاب کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو انہوں نے اظہار ندامت کیا، لیکن عذاب آنے کے بعد ندامت اور توبہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. اور ان کو تو معجزہ دکھا دیا گیا تھا. رائٹ؟ اور جب معجزہ دکھا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ندامت یا معافی جو ہے وہ نہیں ملتی. رائٹ؟ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معجزات نہیں مانگے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر معجزات دکھا دیے گئے اور اس کے بعد بھی فرما برداری نہ ہوئی، یعنی بڑے بڑے معجزات، ویسے تو بڑے بڑے دکھائے بھی گئے جیسے چاند کا دو حصہ ہونا، لیکن اس طرح کی کوئی چیز، کیونکہ اگر معجزات دکھا دی جائیں اور قوم نہیں مانے تو پھر تو ان پر عذاب لازم. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا. یعنی جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، جو کہ کیا تھا؟ ایک چیخ کی صورت تھی. یہی بات سورہ قمر میں بھی فرمایا ہے کہ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا. بلا شبہ ہم نے ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، چنانچہ وہ باڑ لگانے والی کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا معجزات کا مطالبہ نہ کرو. صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہوا. وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اسی راہ سے واپس چلی جاتی تھی. انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. ایک دن وہ اونٹنی ان کا پانی پیتی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے. جب انہوں نے اس کو مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے. صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت اللہ رب العزت کے حرم میں تھا.
صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھا؟ فرمایا وہ عبور غال تھا. عبور غال، الف با واو را اور غین الف اللہ. لیکن جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے 14168. آگے فرمایا ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی. کس میں؟ قوم سمود کے عذاب میں ایمان لانے والوں کی نجات اور کافروں کی ہلاکت کی نشانی موجود ہے اس میں. اور قوم سمود کی ہلاکت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کی علامت کبریٰ موجود ہے. اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمود کی بستی میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ یہاں کے کنویں کا پانی نہ پینا اور نہ اپنے برتنوں میں ساتھ لینا. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے اپنا آٹا بھی گوندھ لیا ہے اور پانی اپنے برتنوں میں رکھ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ گوندھا ہوا آٹا پھینک دیا جائے. اور ابو ذر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جس نے آٹا اس پانی سے گوندھ لیا ہو وہ اسے پھینک دے. بخاری کی روایت ہے یہ 3378. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات وہاں کی چیزوں پر تھے، اس وجہ سے آپ نے ایک کھانے پینے کی چیز کو پھینکوا دی. اتنا سخت رویہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. یعنی قوم سمود پر عذاب آ گیا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا اس وجہ سے. رائٹ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سب پر غالب ہے یعنی جو سب پر غالب ہے وہ کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے. رائٹ. اور الرحیم یعنی نہایت رحم والا، یعنی وہ اپنے اولیاء اپنے صالحین کے لیے رحیم ہے. کوئی اس کی رحمت پر غالب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا. چلیے الحمدللہ یہاں تک آپ کا یہ ہوا. انشاءاللہ ہم تلاوت سنیں گے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما
الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. چلیے الحمدللہ آپ کا یہاں تک سبق مکمل ہوا. دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹیسٹ کی بات کر لیں. ہو گیا نا اب تو نفس آپ لوگ کا الحمدللہ. تو اس کو نیکسٹ تھرسڈے کریں, ناٹ ٹمارو, یا اس کے بعد بتا دیں جیسے آپ لوگ ہیں. ڈیٹ دیکھیں کوئی. اوکے ٹھیک ہے, تو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو آپ کا ٹیسٹ لیں گے. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.